یہ گھوڑے عبدالواحد وانی کی روزی روٹی کا واحد ذریعہ ہیں، تاہم گزشتہ برس پہلگام حملے کے بعد سے ان کی زندگی مشکل ہو چکی ہے۔ پہلگام 22 اپریل سے جو تھا اب وہ نہ رہا، کسی کی نظر لگی پہلگام کو۔ یہ ہمارے بھیانک دن چل رہے ہیں، کیونکہ جس گھوڑے کو ہم 500 700 800 1000 تک کما سکتے تھے دن کو، وہ گھوڑا آج 200 بھی نہیں کما سکتا ہے۔ 22 اپریل کو مسلح بندوق برداروں کے حملے میں 26 شہری ہلاک ہوئے تھے۔ تب سے پہلگام کی فضا ڈر اور مایوسی کی لپیٹ میں ہے۔ 22 اپریل کے بعد آج کی ہم جب دیکھتے ہیں پہلگام کی حالات تو بہت کٹھن اور سخت ہے، کیونکہ اس کے بعد میں یہاں پہ سٹرکٹنس آئے ہیں، پابندیاں لگی ہیں۔ جہاں ہم اس 22 اپریل سے پہلے جہاں ہم جانا چاہتے تھے وہاں ہم جا سکتے تھے، آج پہلے ہمیں پرمیشن مانگنی پڑتی ہے۔ جب سٹرکٹنس ہوتی ہے تو لوگوں کے لیے تنگی ہے۔ پہلگام بھارتی زیر انتظام کشمیر کا اہم سیاحتی مرکز ہے اور اس حملے نے مقامی سیاحت پر منفی اثر ڈالا۔ یہاں کی بائسرن، چندنواڑی اور دینو ولی جیسے متعدد اہم سیاحتی مقام حملے کے بعد سے ابھی تک بند پڑے ہیں۔ اس سے معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے اور مقامی لوگ ان مقامات کو کھولنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جس طرح سے گورنمنٹ نے ہماری ڈیسٹینیشنز کو بند رکھا ہے، 1 سال کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ جواز نہیں بنتا۔ جس طرح سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے کسی کے حوالے یا کسی کے رحم کرم پہ ان کو چھوڑا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ ان ڈیسٹینیشنز کو کھولو گے دوبارہ تو یہاں پہ جو ہوتا ہے نا بھروسہ دوبارہ بڑھے گا، لوگ زیادہ آئیں گے۔ آخر اتنے مسائل و مصائب کے باوجود کشمیر کی مقامی حکومت ان مقامات کو کھولنے سے گریزاں کیوں ہے؟ یہ ڈیسیجن جو ان سپاٹس کو کھولنے کا ڈیسیجن ہے، یہ الیکٹڈ سرکار کا نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک یوٹی ہے اور یوٹی میں جو لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے وہ ہندوستان کے ہوم منسٹر صاحب دیکھتے ہیں، اور ان کے جو ریپرزنٹیٹیو ہے یہاں پہ وہ ایل جی صاحب ہیں۔ بھارتی حکومت کا موقف ہے کہ پہلگام حملے کی تفتیش اب بھی جاری ہے اور سیکیورٹی وجوہات کے سبب یہ مقام بند ہے۔ پہلگام کشمیر کے حسین ترین مقامات میں سے ایک ہے، لیکن لگتا ہے کہ گزشتہ برس کے واقعے کے بعد سے اس مقام کے حسن و جمال نے ایک خوف و ہراس کی چادر اوڑھ رکھی ہو، لیکن المیہ یہ ہے کہ اس چادر کو ہٹانے کی کوئی پہل تک نہیں ہو رہی ہے۔ بھارت نے پہلگام حملے کا الزام پاکستان پر عائد کیا۔ پاکستان نے اس کی تردید کرتے ہوئے تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کی تھی، تاہم کشیدگی اس حد تک بڑھی کہ دونوں ممالک میں جنگ چھڑ گئی، یعنی تنازع کشمیر پر توجہ کے بجائے یہ 2 ملکوں کا مسئلہ بن گیا۔ 2 ملکوں کی جنگ چھڑ جاتی ہے، بٹ عام کشمیری کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہے کہ وہ کیسے فیس کر رہے ہیں اس ایشو کو، یا وہ کیسے کام کر رہے ہیں، سروائیو کر رہے ہیں تھرو دیز ایشوز۔ وہ کوئی فوکس پوائنٹ میں نہیں رہتا ہے۔ یہ تو جسٹ 2 ملکوں کے بیچ میں جنگ چھڑ جاتی ہے اور جو عام پھنستا جو ہے وہ عام کشمیری ہوتا ہے۔ 1 سال گزر جانے کے بعد بھی پہلگام محتاط انداز میں بحالی کے مرحلے سے گزر رہا ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ حملہ آور مارے جا چکے ہیں اور اب پہلگام غیر یقینی صورتحال کے سائے سے باہر نکلنے کی کوشش میں ہے۔ میری مسز بہت ڈر رہی تھی، انہوں نے کہا نہیں کینسل کر دو، لیکن میں نے ان کو بنا بتایا یہاں کی ٹرپ بک کی اور ہم لوگ آئے، بچے نے بہت انجوائے کیا، ہم بیٹی اور بیٹا اور مسز ساتھ میں آئے۔ اس کے بعد جب آ گئے تب جب یہاں کے لوگوں کا انہوں نے کوآپریشن دیکھا، ان کا بیہیویئر دیکھا تو بالکل فیل فری ہو گئے اور یہاں کوئی دقت نہیں ہے، کہیں نہیں، ہم تو آرام سے گھوم رہے ہیں۔ پہلگام حملے کے 1 برس بعد بھی عبدالوحید جیسے لوگ تسلی اور دلاسے پر زندہ ہیں۔ ان کے زخم ابھی بھرے نہیں اور ان کا درد تازہ ہے۔ پچھلا سال جو ہمارا گزرا خوف ہراس میں گزرا ہے، امید پہ سب دنیا کھڑا ہے، تو اب ہماری امید بھی یہی ہے کہ اچھے دن اب آنے والے ہی ہوں گے۔ پہلگام واقعہ تنازع کشمیر کی نازک اور سنگین صورتحال کا عکاس ہے۔ اس سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے، تاہم سوال یہ ہے کہ یہ حملہ بھارتی مفادات پر تھا یا کشمیریوں کی معیشت پر؟